آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے دو عالم نور مجسم رحمت عالم نازش آدم فخر دو عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہم نواؤں کے تعلق سے نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، شریعت موسوی پر عمل کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، شریعت موسوی پر عمل کیا کرتے تھے، آپ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان بن جایا کرتے ہیں. لیکن اسلام لانے کے بعد بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہودی مذہب کی کچھ بو باقی تھی، کچھ اثر باقی تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیا کرتے تھے، سنیچر کے دن شکار نہیں کیا کرتے تھے، سنیچر کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہودی مذہب میں یہ چیزیں اللہ اکبر اونٹ کا گوشت کھانا وغیرہ حرام ہے. اس لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے، اور آپ دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کھاتا ہے کوئی بات نہیں. اونٹ کا دودھ پیتا ہے اچھی بات ہے، نہیں پیتا ہے کوئی بات نہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں، لہٰذا اگر میں کروں گا، اللہ اکبر، ان چیزوں کو کروں گا تو اسلام میں بھی داخل رہوں گا، یہودی مذہب میں بھی داخل رہوں گا، اسلام پر بھی عمل ہوتا رہے گا، یہودی مذہب پر بھی عمل ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند نہیں آتی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل کر دی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو سنو سنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ ہو کہ آدھے مسلمان رہو، آدھے یہودی رہو، آدھے مسلمان رہو، آدھے عیسائی رہو، آدھے مسلمان رہو، آدھے ہندو رہو. ایسا نہ ہو، بلکہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام تمہاری رگ رگ میں سرایت کر جائے، اسلام تمہاری نس نس میں سما جائے. اور سنو سنو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کبھی نہ کرنا، شیطان کے راستے پر کبھی نہ چلنا، اس لیے کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن.
شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آئیے حضرات گرامی تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت بھی کم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے اور لینے کے بعد ان پر عمل کرے اور اس شخص تک بھی یہ باتیں پہنچائے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ صحابہ کرام دین کے کاموں میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ سے ان باتوں کو لوں گا اور لینے کے بعد ان پر عمل بھی کروں گا اور اس شخص تک بھی یہ باتیں پہنچاؤں گا جو ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اللہ کے نبی 5 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ کتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں؟ پورا مجمع بولے 5 باتیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سنو سنو اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تم گناہوں سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اے ابو ہریرہ سنو سنو تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مومنا، اے ابو ہریرہ سنو سنو اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو گے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل اور سچے پکے مومن بن جاؤ۔ اللہ کے نبی تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تیسری بات فرماتے ہیں ابو ہریرہ اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو تم سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، تمہارے نصیبے میں جو لکھا جا چکا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ تکن مسلمہ تکن اغنى الناس، تم سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اگر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تم کامل مسلمان بن جاؤ۔ اللہ کے نبی پانچویں بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو زیادہ ہنسا کرتا ہے، جو زیادہ کھلکھلا کے ٹھہاکا مار کے ہنسا کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے مومنو تمہیں زیادہ رونا چاہیے کم ہنسنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ نہ ہنسنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغبا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔